بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میں نے آپ کے سامنے
سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اجتماع میں دیگر مقاصد کے علاوہ آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں اور اس فکر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ہم خالی دامن چلے جائیں تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ ایک فکر لے کر جائیں اور اس فکر کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ بہت سی فکریں، دنیا کی بھی فکر ہوتی ہے، معاش کی بھی فکر ہوتی ہے، اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، کاروبار کی بھی فکر ہوتی ہے، کہیں آنے جانے کی بھی فکر ہوتی ہے، اور ایک فکر ہے فکر آخرت، جو بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ فکر ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، تو پھر صرف ہمارے اندر انقلاب نہیں آئے گا بلکہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے، کیونکہ اپنی اصلاح جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اصلاح ایسے نہیں ہوتی جب تک کہ دل میں فکر پیدا نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں سے کتنے آدمی آپ لوگ خود دفناتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آ گیا ہو، نہیں، جو مر گیا پھر وہ اس دنیا میں، جس کو دنیا فانی کہتے ہیں، اس میں نہیں آئے گا، دوبارہ زندہ ہو کر یہاں نہیں آئے گا۔ وہ آخرت کی ایک زندگی ہے جو بہت طویل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیا بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ موت کا جو ذائقہ ہے یہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ یہ کڑوا گھونٹ جو ہے خوشی اور ناخوشی سے بھرنا ہی بھرنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک نہ ایک دن، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی گھڑی میں یہ موت آ جائے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نیک بخت آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس کے آخرت میں مزے ہیں۔ اور جس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق
زندگی نہیں گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہا، تو ایسے شخص کے لیے اس کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ عقل مند آدمی وہ ہے، ذہین آدمی وہ ہے، دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو بناتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، دن رات اس کی تگ و دو ہوتی ہے، یہ محنت ہوتی ہے کہ میری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو مر گیا، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، نہیں، ہر ایک نے جو ہے موت کا مزہ چکھنا، ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا، پھر موت کا مزہ تو چکھنا ہے، تب مرے جائیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مر جائیں گے اور جان چھوٹ جائے گی، نہیں، ایک فیصلے کا دن مقرر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج حاضر کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، میدان محشر میں حاضر کر دیے جاؤ گے اور سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو کچھ دروازہ نظر آتا ہے آسمان میں، کچھ دراڑ نظر آتا ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کوئی ایسا نقش نظر آتا ہے، کوئی ایسی کمزوری نظر آتی ہے آسمان میں؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن آسمان کے دروازے ہو جائیں گے، آسمان میں کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، کئی دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کتنے سخت ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، لیکن یہ اس دن قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، روئی کی گالوں کی طرح یہ اڑیں گے۔ اس دن کو اپنے سامنے رکھیں، موت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر تم قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ گے، یہ نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے، بڑی لمبی اور چوڑی ہے، کیا کرو؟ فإیایا فاعبدون، میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ کسی بچے کو بھیجیں، اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیں، اگر نہیں آ رہی تب بھی بتائیں۔ اور قیامت کے دن تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے عمل کی قدر کرتا ہے، ناقدری نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ایماندار بندو،
میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر تمہیں یہاں میری عبادت کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہیں نہیں کرنے دیتے تو زمین کشادہ ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن میری ہی عبادت کرو۔ کیوں؟ میری عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، ہر آدمی نے مر کر میرے سامنے آنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تمہارا مرضی جو ہے لوٹنے کی جگہ وہ میرے پاس ہے۔ پھر جس نے میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا ہوگا، میری عبادت میں ملاوٹ کی ہوگی، میری عبادت میں کسی دوسرے کو ملایا ہوگا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور جس نے میری عبادت میں ملاوٹ نہیں کی ہوگی، خالص میری عبادت کی ہوگی، تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن مقرر کیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی طرف آپ دھیان کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے کاٹ لگائی بیٹھی ہے، کاٹ لگائے، وہ اس انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، وہی سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ للطاغین مآبا، وہ جہنم جو ہے ان سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو سرکش ہوں گے، باغی ہوں گے، اور وہاں پہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو کوئی ٹھنڈک کا مزہ نہیں ملے گا، نہ انہیں کوئی پینے کی چیز ملے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ اندازہ لگائیں، اس دن کو اپنے سامنے رکھیں، قیامت کے دن کو نہ بلائیں۔ قیامت کا ایسا دن ہے جو نہ بلانے والی چیز ہے، اور جس نے بلا دیا وہ نقصان ہی نقصان میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھنجھوڑتے ہوئے آپ دھیان کریں، اپنی ہوش و آواز کو برقرار رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور ان کی یہ حالت ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ فکر آخرت بڑی ضروری چیز ہے۔ جس آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے اور اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، اس پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی بات بھی مانیں اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے گی، آپ کی اپنی جان میں انقلاب پیدا ہو جائے گا،
اور جب تک آپ اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، آپ کہیں بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلم بنائیں، اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کتنے پانی میں، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلم بن جائیں گے، مسلم کا معنی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ سپرد کر دینے کے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی کوئی چیز کسی کے سپرد کر دیتا ہے تو اس سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لیکن ہم بڑی ٹھاٹ کے ساتھ سینہ نکال کر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ بھائی مسلم کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن مسلم بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم کہنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مسلم کہلانا بھی فرض ہے اور مسلم بننا بھی فرض ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ مسلم کہلانا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلم بھی بننا چاہیے صحیح معنوں میں، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری، کوئی فراڈ، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ ایسا نہ ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہم آپس میں ایسا کام کرتے ہیں جو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے بجائے محبت کرنے کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے سوچیں، جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا، آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے، کسی سے بغض نہیں کریں گے، کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم مسلم بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں بھائی، دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، اپنی بھی ہو، آپ کی بھی ہو۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں تو اپنی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی جھوٹ سے بچیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم تو جھوٹ بولتے رہیں اور آپ کو جھوٹ سے روکتے رہیں۔ نہیں، جب آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلم بنائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، یعنی اس کے معاملے میں آپ کو جنت دے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیا ہمارے مالوں پر اللہ کا تسلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، کیا ہماری جانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں صحیح معنوں میں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے، داڑھی بھی رکھ لی، بال بھی رکھ لیے، سر سے ننگے گھوم رہے ہیں، ایسا کرتے، سر سے ننگے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کہتے کہو بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے بس ٹوپی بھول گئے، یاد نہیں رہتا۔ نہیں، اگر اس کا یہ نظریہ ہو، یہ عقیدہ ہو، اس کا یقین ہو کہ بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، تو یقین کرے وہ سر سے ننگا آئے ہی کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے، ایک آدمی یہ نظریہ بنا لے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، یقیناً وہ بغیر وضو کے پڑھے گا، کیونکہ اس نے ایک ذہن بنا لیا۔ اسی طرح جب آپ کوئی کسی سلسلے میں ذہن بنا لیں گے تو آپ کا بھی یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے نا، آپ کہیں بھی ہوں،
مضبوط سے مضبوط برجوں کے اندر بھی ہوں گے تو وہاں بھی موت آ کر رہے گی. آدمی بچنے کی بڑی کوشش کرتا ہے موت سے, بڑی تدبیریں کرتا ہے. موت سے بچنے کے لیے آدمی بہت تدبیر کرتا ہے, لیکن بھائی جب موت آ جاتی ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر عقل کھو جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی, کیونکہ اجل کا جو وقت ہے وہ آ گیا ہے. اب عقل کام نہیں کرے گی, خود بخود وہاں آدمی پہنچ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انقلاب لائیں, فکر آخرت پیدا کریں, اور جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کسی کام سے بھی روک دیتا ہے. ایک آدمی اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ باہر آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے تو وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا, اس راستے کو چھوڑ دے گا, اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا. اسی طرح اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف زندگی گزاریں گے, تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جہنم ہے. اس جہنم سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, برائیاں زیادہ ہو گئی, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, اے رسول آپ کیا جانے وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے, شعلے مار رہی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اے ایمان والو قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ دن بڑا سخت ہے بھائی, اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا یوم لا ینطقون, آج ہم اپنے بڑوں کے سامنے ایک بات کر کے عذر اور بہانہ پیش کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے ھذا یوم لا ینطقون, آج کے دن بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. بڑا بولنے والا آدمی وکیل ہے, وکالت کر رہا ہے, بڑا بولتا ہے, ایسے چپ کرا دیتا ہے بولنے والا سامنے والے کو. لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور نہ انہیں اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے کہ یا اللہ ہم بڑے کاروباری آدمی تھے, یا اللہ ہم بڑے دنیا میں مشہور تھے, اے اللہ ہم بڑے ان پڑھ آدمی تھے, غریب آدمی تھے, باڑوں میں رہنے والے تھے, لہذا ہمیں کوئی مہلت دی جائے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ان یوم الفصل, اللہ فرماتا ہے ھذا, یہ دن جو ہے, اس دن ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا. یہ دن فیصلے کا دن ہے. اگر اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں تو کر لو, لیکن آج تمہاری کوئی تدبیر بھی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے آگے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر بھی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَكِيدُونَ, اللہ نے فرمانے سے پہلے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَكِيدُونَ, اگر تم کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو. لیکن آگے جو جملہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, یہ بتا رہا ہے کہ ان کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی, ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہم بڑی تدبیریں کرتے ہیں نا بھاگنے کی, اور بھاگ بھی جاتے ہیں,
فرار ہونے کی، لیکن اس دن کوئی آدمی بھی بھاگ نہیں سکے گا. وہ ایسا سخت دن ہوگا. اس دن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دن کتنا سخت دن ہوگا. اس دن کی فکر پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. جب تک آپ تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کوئی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی دینے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، فکر آخرت پیدا کریں. جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ انقلاب لا لیں گے، دنیا کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی. اس دن آدمی یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی کو دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. یوم یفر فرار اختیار کرے گا. وہ ان کے سامنے اس لیے نہیں آئے گا، وہ اس لیے نہیں آئے گا یہ مجھ سے روپیہ مانگیں گے، کوئی پیسہ مانگیں گے، نہیں. وہ اس لیے اس کے سامنے نہیں آئیں گے کہ کہیں یہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے. اندازہ لگا کہ وہ کتنا سخت دن ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن انسان اپنے کیے کے اوپر نظر ڈالے گا. اس دن اپنے کیے پر نظر ثانی کرے گا، دیکھے گا. لیکن اس وقت دیکھنا، اس وقت سمجھنا، اس وقت سوچنا، اس وقت نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. فاما من طغی، رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی. طغا کہتے ہیں طغیان سے نکلا ہے. یعنی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں دریا کے اندر طغیانی آ گئی، یعنی جو دریا اپنی سطح سے باہر ہو جاتا ہے اس کو طغیانی کہتے ہیں. اس لیے جو آدمی بھی قرآن حدیث سے باہر ہو جائے گا وہ سرکش ہوگا، وہ طغا میں شامل ہوگا. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی ہوگی. یہ دنیا ہے، یہ قریب ہے، یہ بڑی میٹھی چیز ہے. آخرت کیونکہ دور ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے فائدے ہمیں نظر نہیں آتے. وہ ایک یقین کی بات ہے، اگر یقین کر لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر یقین نہ کریں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اس لیے آدمی دنیا کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتا ہے. اس کو اگر ابھی کہا جائے وہاں 2000 روپے آپ کو مل جائیں گے، وہ ٹھیکہ مل رہا ہے تو وہاں دوڑتا ہوا جائے گا. اور اگر اس کو کہا مسجد میں کام لگانا ہے 300 روپے آپ کو ملیں گے، کبھی نہیں آئے گا. انسان کی فطرت ہے یہ. وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، زیادہ سے زیادہ آمدن ہو، زیادہ سے زیادہ پیسے ملے. وہ زیادتی کی طرف جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں. بھائی جب آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں گے تو آپ آپس میں محبت کریں گے، آپس میں پیار کریں گے، آپس میں حسد اور بغض نہیں کریں گے. اوہو اللہ معاف فرمائے، میں سوچتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں ایسا، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. معاف نہیں کرتے، بالکل معاف نہیں کرتے. کیسے مسلم ہیں؟ حالانکہ حدیث سنتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، سب کچھ سننے کے بعد ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب آپس میں محبت نہیں کرتے. جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایماندار نہیں ہوگے، اور جب ایماندار نہیں ہوگے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ سن کر مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں نہیں معاف کرتے، نظر انداز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پھر بھی بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اور پتہ ہے حسد
بغض دین کو ختم کر دیتا ہے. آپ ایک پودا لگاؤ، اس کو ایسے کاٹ دیں تو آپ اس کو پودا نہیں کہیں گے، کہیں گے کٹ گیا. اللہ کے بندو سوچو، کیوں آپس میں حسد اور بغض کرتے ہو؟ اپنی آخرت کو کیوں تباہ و برباد کرتے ہو؟ مسلم کہتے رہو، آپس میں حسد اور بغض کرتے رہو، آپ کا دین ختم ہو جائے گا. بس یہی ایک ہوگا کہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں، کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کہیں اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. ارے بھائی اس سائے کو حاصل کرو یار، اس سائے کو حاصل کرو. بدبختی عمول نہ لو، اپنی ہوش و آواز کو ٹھکانے میں لاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، پیار کرو، ایک دوسرے کے گھر آؤ جاؤ. فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے. ورجل عادل، پہلا شخص وہ حاکم جو انصاف کرتا ہے، اور دوسرا شخص ورجل شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے. جوانی کے عالم میں اس نے داڑھی رکھ لی ہے، یہاں تو بڑھاپے میں رکھتے ہیں نا، اس نے جوانی کے عالم میں رکھ لی ہے. ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. ایسے آدمی. تیسرا آدمی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکتا رہے، وہ اس انتظار میں رہے کب نماز کا وقت آئے اور میں مسجد میں جاؤں. یہ سننے کے بعد اپنا جائزہ بھی لیں، موازنہ کریں کہ آیا ہم ایسا کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 آدمی ورجلان تحاب اللہ، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بغض نہیں، مسلم آپس میں بغض نہیں کرتا بھائی، بغض نہ کرو، بغض نہ کرو. بغض سے آپ کا حسد کرو گے تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا. آپ صرف ایک بات کو لے کر چلو گے. تو فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں. یعنی یہ محبت ان کے دلوں میں برقرار ہے، کسی وقت بھی نکلتی نہیں. تو محبت کا بڑا فائدہ ہے. محبت آپس میں کریں. جب آپ محبت کریں گے آپس میں تو آپ ایک جان بن جائیں گے. ایک جان ہو کر آپ جماعت کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے. اگر آپس میں حسد اور بغض کریں گے تو آپ جماعت کا، دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر تم قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اصل میں کامیابی یہ ہے آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس میں کامیاب ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے معمولی سی بات کہ آپ جو ہے کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہیں نہیں میں تو اس کو نہیں معاف کروں. نہیں، معاف کرو. معافی میں بڑی عزت ہے، اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے فلانے کے پاس، اس کو نہیں معاف کریں گے. نہیں بھائی، معاف کرو. جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اللہ کے لیے جائیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گا وہ کامیاب ہو گیا.
فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کے چاہنے والوں، دنیا کے مت والوں، دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں، ذرا غور کرو، یہ تو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پر فکر آخرت پیدا کریں، اس فکر کو لے کر جائیں اور اس فکر کے ساتھ کام کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، آپس میں محبت پیار کریں، آپس میں رشتہ داریاں کریں، آپ بین المسلمین رشتہ داریاں کریں، ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے آپ کو ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی کا پتہ چلے گا، خوبی کا پتہ چلے گا۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی۔